خلیل اللہ آئے مجھ سے لے کے آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے مجھ سے لے کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے مجھ سے لے کے آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے مجھ سے لے کے آئے، لیکن جس نے ماری آئی نا کائنات کے شہنشاہ اللہ نے فرمایا 1 2 3 4 یا 10 مجھ سے لے کے نہیں بھیجنا، اے محبوبہ تو سارا سر خدا کے پیر تک مجھ سے بنا کے بھیجنا ہے۔ سراپا معجزہ اللہ نے مصطفیٰ کو بنا کے دنیا میں بھیج چلے آئے۔ سرکار دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، وہ سرکار نے جس طرح آپ کی والدہ نے دیکھا، آپ نے دادا جان نے دیکھا، آپ نے چاچا نے دیکھا، اور جس وقت دیکھا حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے تو اسے ٹائم پتہ چل گیا یہ کوئی آنے والا عام نہیں ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی ہے، اللہ کا نبی ہے، کیونکہ نور دستا پیاس اس طرح کا نور اللہ کے نیک بندے کے وچوں ٹپکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ حضور خود ہی نبی پاک کا بولنا معجزہ ہے، سننا معجزہ ہے، دیکھنا معجزہ ہے، حضور کے بال مبارک معجزہ نے، نبی پاک کے ناخن مبارک معجزہ نے، ہاتھ مبارک، پیر مبارک، پورا وجود نبی پاک کا معجزہ ہے۔ ایک عضو سے گفتگو کی دی جائے پتہ نہیں کتنے جمعہ مبارک گزر جائیں، لیکن سرکار کی گلہ، سرکار کے اوصاف، سرکار کے اخلاق کریمہ، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ آپ کے ختم نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم بالکل شارٹ ہے اور بڑا موضوع طویل ہے، بہت طویل ہے۔ اگر اکے موضوع میں لے لمانا، اکے جملے میں لے لمانا تو بڑا ٹائم گزر جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جس ٹائم صلح حدیبیہ ہویا، مسلمانوں کے کافروں کے درمیان ایک مقام ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی جتھے صلح ہوئی، انہوں حدیبیہ کا مقام کیا جاتا ہے، یعنی کہ حدیبیہ کے مقام کے مسلمانوں کے کافروں کی آپس میں صلح ہوئی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمانے کہ کافی سارے صحابہ کی تشریف فرمانے کہ کافی دنوں تو اسی اپنے علاقہ چھوڑ کے اتنے آئے ہوئے ہیں، سارے کو کتنا پانی سی وہ پانی بھی ختم ہو گیا، جو کچھ سارے کو موجود سی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اسی جس وقت پانی ختم ہو گیا نماز پڑھنے واسطے اور پانی کی ضرورت پیتی کہ پانی موجود نہیں ہے، تو سارے جناب برتن اگے پیچھے دیکھے لیکن کسی برتن کے اندر پانی موجود نہیں ہے، جیسا نال اسی وضو کر سکیے، پانی پی سکیے، جانوروں پلا سکیے۔ سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بھی نے، عمر فاروق بھی نے، عثمان غنی بھی نے، مولا علی بھی نے، سارے جلیل القدر صحابہ نے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اے میرا تواڈے سامنے پیادہ رکھے ہوئے ہے، چھادر رکھے ہوئے ہے، اس پانی کے اندر کیڑا موجود نہیں، اس کو علاوہ کسی اور بندے کو پانی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ ہن دیکھو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کہڑا پمپ لایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ میں کہڑا کنواں کھودی بیٹھا یا مطلب اس طرح کے جملے دیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ سی اگر کوئی پانی سانو دے سکتا ہے تو مصطفیٰ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ۔ تسی مانگ کے لکھا ہے انشاءاللہ تو بھی اللہ پاک کی رب العالمین کا محبوب عطا فرما دے گا۔ اچھا توجہ کرنی ہے، نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، کوئی انتظام نہیں ہے، یا رسول اللہ انتظام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں بخاری کی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ فرماتا ہے اے میری انگلیاں نہ کنکریاں سٹیاں نہ، اے کنکریاں سٹیاں نے، اے کوئی نہیں سٹیاں، اے رب نے سٹیاں نے۔ جن انگلیاں نو اللہ اپنی انگلیاں کے نشان کی ہوئے گی یار ان کا مقام کی ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے پیالہ جو ہے نا، اے جڑی جھاگر پئیے میرے قریب کرو۔ نبی پاک نے اس طرح کر کے اپنی انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈالیاں، سرکار کی انگلیاں ڈالن کی دیر سی حضرت جابر کہتے ہیں میں اپنی اکھاں نال دیکھ رہا سی، نبی پاک کی انگلیاں دے وچوں چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ دیکھو حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام دا آپ دا ایک معجزہ ہے استسقا موسیٰ لقومہ فقل اضرب بعصاک الحجر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک ماریا نا پتھر تے تے پتھر دے وچوں کی چشمے 12 چشمے جاری ہو گئے ہن اے علماء فرماتے نے پتھراں دے وچوں پانی تے نکلدا رہندا ہے سبحان اللہ یار بولو تے صحیح سبحان اللہ ہے یار بولو سبحان اللہ بولو سی بولو سبحان اللہ پتھراں دے وچوں پانی نکلنا کوئی وڈی گل نہیں درختاں دے وچوں پانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں زمین کے اندر پانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں چاستان ہتھاں دے وچوں پانی کڈیا جاوے چاستان ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈبوئیاں حضور کی انگلیاں ڈبوئیاں سی کہ انگلیاں دے اندروں ایک مٹھا تے ٹھنڈا چشمہ نمودار ہو گیا یہ شاید کیا نبی کا نام جب بھی میرے لبوں پر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب بھی میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو میرا میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے اور صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کیونکہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے سمندر پورا یہ موجود ہے کیونکہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی بے خودی میں جھوم جاتے ہیں زمین و آسمان بھی بے خودی میں جھوم جاتے ہیں تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے دوستو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نال دیکھ رہا اور وہ بھی کثیر تعداد دے نال صحابہ اتنے موجود نے جنہاں اپنی اکھاں نال دیکھا کہ نبی پاک نے اپنی انگلیاں دے وچ چشمہ جاری کیتا ہے سارے صحابہ نے خود بھی پانی پیتا اپنے جانوراں بھی پانی پلایا بھر بھی لیا حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں کہ میں جابر کو پوچھا جابر تسی کتنے لوگ سی حضرت جابر کہتے ہیں اسی اس وقت 15 سے بندے موجود سی جنہاں نے پانی پیتا بھی ہے جانوروں کو پلایا ہے ذخیرہ بھی کر رہا ہے اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہوتا انہوں نے پانی کافی ہو جاتا 1 لاکھ بندہ بھی موجود ہوتا کہ انہوں نے پانی بھی کافی ہو جاتا ہے اتھو معلوم ہویا کہ نبی دیاں انگلیاں دے سمندر رقص کرتا ہے ایک عام گل نہیں ہے یا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ نبی پاک کی حدیث مبارک ہے حضور سراپا ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں معجزہ حضور دے پیر معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک معجزہ زبان مبارک کے اوپر لوٹے دہاں گیا ہے ایک سرکار کا معجزہ ہے ہاں ایک چیز سرکار کی معجزہ ہے دوستو توجہ کرنی ہے میں چھتی گلہ لینا سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا حضرت مولا علی نے فتح کر دی تھا اعلان ہو گیا کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا ہے تے ہن خیبر کے قلعے تو بعد جڑا مال انہاں کافراں دا سی یہودیاں دا سی مسلماناں دے قبضے چ آ گیا سارا مال آ گیا نبی پاک نے کسی صحابی کو کتنا مال دیتا کسی صحابی کو کتنا مال دیتا کسی صحابی کو کتنا دیتا آخر کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر ایک گدھا آ گیا سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ یہ اللہ نے بولنے واسطے زبان دیتی ہے نا کہ نبی پاک کے اللہ کے ذکر سے نہیں نہ بول سکتی پھر پتہ نہیں کتنے بولنی ہے سبحان اللہ یہ حق نہ ہونا چاہیے زبان کا بھی زبان بولے کہ صرف خدا کا ذکر کریں یا مصطفیٰ کا ذکر کریں دنیا داری کے وچ آپ بڑا کچھ بولتے ہیں لیکن ایتھے مسجد وچ بیٹھ کے اللہ کے اللہ کے حبیب کا ذکر کرو کل بروز قیامت تواڈے واسطے نبی پاک بولن گے سبحان اللہ توجہ کرنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر ایک گدھا آ گیا ابن اسحاق نے روایت کیتا ہے پیر کرم شاہ الازہری آپ نے ضیاء النبی کے اندر اس گل نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں گدھا آ گیا حضور کی ملکیت کے اندر آ گیا نبی پاک نے فرمایا تسی باقی سارا مال لے جاؤ اے کھوتا جڑا نا گدھا یہ میرے سے چھوڑ جاؤ نبی پاک نے سب تو پہلے تو پوچھا اے گدھے بول کے دس تیرا نام کی ہے سبحان اللہ کبھی کھوتے بولتے بھی دیکھے نہیں جب نبی دی بارگاہ آ جاوے نبی بلوان والا ہوے تے بول پے تیرے یار کتنی شان والا نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لطف لینا ہے گل دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گدھے آج تو بعد تو میری ملکیت وچ ہے آج تو بعد تو میرا ہے ہن سرکار کو اپنا کہہ رہے ہیں موتی پھر کی شان ہوے گی یار ہے او تو پھر کی مقام ہوے گا کہ تو سرکار فرما دے اے میرا ہے او کا کی مقام ہوے گا میرے دوستو توجہ کرنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل گفتگو کرتے ہیں وہ سارا واقعہ سارے پیچھے جو معاملات ہوئے سارے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تمہاری ملکیت دے وچ آن تو پہلے میں یہودی کو سی وہ یہودی چار گز کے میرے تے زیادہ وزن رکھتا سی جتھے میں گر جاتا سی کوڑے مارتا سی ضربے لگاتا سی میرے تے ظلم کرتا سی یا رسول اللہ ہن میں تمہاری بارگاہ آ گیا یا رسول اللہ میرے تے کرم فرمایا نبی پاک نے فرمایا اے تو تیرا نام یزید بن شہاب نہیں ہوے گا تیرا نام یافور ہوے گا یافور کہتے ہیں ہاتھی کے بچے نو ہاتھی کا بچہ اس وجہ تو یافور کہہ جاتا کیونکہ وہ تیز دوڑتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ ہن میرا ہو گیا اس وجہ تو آج تو بعد تیرا نام یافور ہوے گا میرے مسلمان اللہ توجہ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تو بعد تو میرا ہو گیا جو سرکار کہتے ہیں تو میرا ہے پھر موتی کی شان ہوے گی میرے مسلمان بھائی توجہ فرمایا ہوتے میرا وجدان کہتا میرا تصور کہتا میرا ایمان تے عقیدہ کہتا ہے کھوٹا توڑ کے کہتا ہوئے گا گدھا توڑ کے کہتا ہوئے گا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ پہلے کہتے کل سی یہودی کل سی یہودی نے ظلم کیتا ہو کہتے کل آ گیا امام الانبیاء خدا تو ہن کی کہتا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ دوستو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے گل کی تھی لاپی اونتے تے پیر زمین تے لگ دے نہیں پیر نبی پاک نے فرمایا تو میرا ہے انہوں نے کہتا بھی کہتا ہے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤ وہ میں تو غلامی سے آ گئے نبی پاک کی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا ہے نا کسی صحابی کو بلانا ہوتا ہے تو سرکار اس جگہ کو بھیجتے ہیں جا فلاں صحابی کو بلا کے لائے گا فلاں صحابی کو بلا کے لا فلاں بندے کو بلا کے لائے گیا وہ گدا کی کرتا ہے وہ گدا جاتا ہے سرکار کا حکم منتا ہے ان کی ارشاد طور پہ ابو ہریرہ کے دروازے میں چلا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دروازے میں چلا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے دروازے میں چلا گیا جا کے اپنے سر کے نال اپنے پیروں کے نال ٹکر مارتا ہے پیروں کے نال کھڑکاتا ہے یہ سر سے ٹکر مار کے دروازہ کھڑکاتا ہے کھڑکانے کے بعد جس طرح وہ گھر والا باہر نکلتا ہے وہ گدھے کو دیکھتا ہے ان کو اشارہ کرتا ہے کہ مدینے سرکار کو انہیں پیار کتنی بڑی گل ہے یار تینوں مسجد نبوی شریف کے اندر مدینہ شریف کے اندر سرکار بلا رہے ہیں وہ صحابی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کھوتا حضور کا پیغام لے کے آیا کھڑا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دیکھ نبی پاک کی بولی نو نبی پاک کی زبان نو ایک کتھا جانتا پیا تاج دا انسان کہتا کہ نبی پاک کو تو پتہ ہی کوئی نہیں اور اگلی گل اس کو بھی زیادہ سنو وہ کہتا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں میری وہ نسل ہے میری نسل دے وچ 60
کدے ایسے پیدا ہوئے نے جنہاں دے وچ کسے نہ کسے نبی نے جنہاں دے اوپر سواری کیتی ہے. اللہ دے نبیاں نے ساری نسل دے وچ ایسے کدے ہوئے نے جنہاں تے اللہ دے نبیاں نے سواریاں کیتیاں نے. یا رسول اللہ اس نسل دے وچ میں ہی آخری ہاں, نبیاں دے وچ تسی بھی آخری ہو یار. نبیاں دے وچ ہن ایک کھوتا کتھا کراوی دیندا پیا. یا رسول اللہ تسی آخری نبی ہو. یا رسول اللہ تسی آخری نبی ہو. اس نسل وچ جس نسل تے نبیاں نے سواری کیتی ہے اس نسل وچ میں ہی آخری ہاں, تو نبیاں دے وچ تسی بھی آخری ہو. یا رسول اللہ میری تمنا, میری خواہش, میری دل دی آرزو ہے جنہیں انہاں تے نبیاں نے سواری کیتی ہے تسی میرے تے سواری فرماؤ. نبی پاک نے وہ اپنی سواری واسطے بھی رکھیا, نال پیغام بھیجن واسطے بھی رکھیا. ہن اوتھے جاندا ہے, دروازہ کھڑکاندا ہے, وہ پوچھدا کیویں آیا, کہندا تے مدینے سرکار بلاندے پے نے. وہ آ جاتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار کا پیغام آ گیا ہے, سرکار کا پیغام آ گیا. ہن اس کھوتے دی شان دیکھو, وہ کھوتا ساڈے تے یقین کرو چنگا ہے یار. کیوں انہیں نبی پاک کا دیدار کیتا ہے, نبی پاک کی معیت کے اندر, حضور کی صحبت کے اندر, حضور کی نسبت کے اندر بیٹھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے نال گلاں کیتیاں, وہ سرکار نال گلاں کیتیاں. اگلی گل سن, وہ کھوتا کتنا قسمت والا سی, کتنی شان والا سی. وہ کہتا کہ جس طرح سرکار دنیا کو تشریف لائے گا نا, آپ کا وشال مبارک ہو گیا, وہ کھوتا نبی پاک کے ہجر کے اندر, فراق کے اندر, حضور کی جدائی کے اندر اتنا روتا سی, اتنا روتا سی. صحابی لکھتے نے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک کنویں تے گیا, اس کنویں تے اتنا زار قطار رویا, اندر کو کسی نے پوچھا ہوئے گا کیا روتا پیا ہے, انہیں کہا جب سرکار نہیں رہے تو میں دنیا میں رہ کے کی کروں گا. انہیں جناب کنویں کے اندر چھلانگ ماری تو انہیں اپنی جان دے دی تھی. میرے مسلمان بھائیوں, ایک ان کی شان چیک کرو کہ انہیں نبی پاک کے نال وفا کی تھی. نبی پاک کے نال وفا کی تھی. اچھا گل آ گئی جناب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بڑے معجزات ہیں, حضور کے بڑے کمالات نے, حضور نبی پاک کے بڑے اخلاقیات نے. لیکن آج حضرت آپ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی راوی نے اور دیگر صحابہ, حضرت انس بن مالک بھی راوی نے, بڑے صحابہ کثیر تعداد کے اندر. اور یہ روایت کے لیے نا, یہ واقعہ کیا ہے جڑا میں پیش کرنے لگا, قصیدہ بردہ شریف کے اندر حضرت عمر بن احمد خربوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ نے, انہوں نے یہ نقل فرمایا. اور امام حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نور العرفان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک یمن کا رہنے والا بندہ سی, کا نام سی حبیب یمنی. یہ کچھ بول سکتے ہو تو بول دو. حبیب یمنی کا نام سی, حبیب یمنی, یمن کا رہنے والا سی. کفار و مشرکین نے اس پر دیکھا نا کہ محمد کا دن بدل چرچا ہو گیا, لیکن اعلان نبوت کر دیتا ہے. پہلے دن کچھ بھی نہیں کیا, سانو 40 سال ساڈے اندر موجود رہا, لیکن ہن انہیں جناب اعلان نبوت کر دیتا ہے کہ آپ ایک کے خدا ہے, ان کی عبادت کرو, میں اللہ کا آخری نبی ہاں, میں ان کا رسول ہاں, میرا حکم منو وغیرہ وغیرہ. سارے پتاں یہ غلط کہتا ہے. انہیں جس طرح دیکھا بھی سارے ہاتھی تے آتا نہیں, لہذا انہیں ایک خط لکھا یمن کے اندر. یمن کا ایک بہت بڑا حاکم سی, سردار سی اپنے علاقے کا, ان کا نام سی حبیب بن مالک الیمنی, ان کا نام سی. تے او جناب اپنے علاقے کا سردار, انہوں نے جناب کیا کہ جناب اوتھے خط لکھا, انہوں نے کہا بھی تو چھیتی آ, تیری سانو ضرورت پے گئی ہے. ایتھے ایک بندہ ہے, اودے نال تیرا مقابلہ کروانا, ہن توجہ رکھنی ہے. حبیب یمنی آ گیا, قصہ مختصر, اوتھے پہنچیا, مکے دے اندر آ گیا. ابو جہل نے, ابو لہب نے ان کا استقبال کیتا, ویلکم کیتا, اندر آ گیا جناب. ابو جہل کی حویلی, انہیں کیا جناب محمد ہے میرا ہے تو بھتیجا, لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, کہ وہ اللہ ایک ہے. 360 کے بت پہننا سارے خانہ کعبہ کے اندر, انہوں نے وہ برا بنا کہتا ہے, انہوں کہتا ہے جھوٹے نے وغیرہ وغیرہ. کہ لہذا ہوگا اسی تو بڑے دل لال ہے, لیکن مقابلہ نہیں کر سکے. اور اسی چاہتے ہیں کہ تو بڑا سردار ہے, چپ نہیں اپنے علاقے کا, بڑے پنچایت میں بیٹھن والا ہے, لہذا تیرے نہ مقابلہ کروایا جائے. تو سمجھدار نہیں ہے. انہیں کیا اچھا چلو بلاؤ انہوں مقابلہ کر دیں ہیں. سب تو پہلے توجہ کرنا, علامہ خربوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب جس طرح حبیب یمنی نے گل کی تھی نا,
تے ابو جہل نے کہا کہ انہوں بلا تو نہیں ہے کرے گا کی؟ انہیں کہا کہ میں حکیم بھی ہاں حکمت بھی نال کرنا سب تو پہلے ہوتا ہاتھ پکڑا گا دیکھا گا کہ یہ کی کرتا ہے ایک ہی کہتا کیے تے کرتا کیے ہاتھ پکڑے نا ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مس کیے مسئلہ کیے ایک نبض کس طرح چلتی پئی ہے انہیں کہا میں حکیم بھی ہاں تے میں نبض پکڑا گا تے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ دماغی توازن جو ہے درست ہے کہ نہیں ہے انہیں کہا چلیا تو ہاتھ پکڑنے کی گل کرتا پیا جڑا بندے نو وہ ہاتھ لا لیندا ہے اوندا ہی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور بولو یار سبحان اللہ گلاں بڑی سوہنیاں نے تے لطف لے کے تسی سننا توجہ رکھنی ہے وہ کہتے ہیں پھر تک کل ہی ختم ہو گئی جس تک انہیں تیرا ہاتھ پکڑ لیا کہ تو دا ہاتھ پکڑ لیا ساری گل ختم ہو گئی انہیں کہا وہ کس طرح انہیں کہا جناب وہ جن دا ہاتھ پکڑتا ہے ایک ہی نہیں پکڑتا ہے تمہارا وہ پکڑنے کی ضرورت نہیں پہنتی وہ اپنے بندے کھینچ نہیں جائے وہ نہیں ہو جاتا ہے انہیں کہا اچھا چلو پھر دوسرا حربہ استعمال کر لینے ہیں انہیں کیا ہوگی انہیں کہا میں اندر گفتگو کروں گا گفتگو یعنی مناظرہ کروں گا انہیں کہا اچھا انہوں نے کہا یار پھر بھی کام ختم ہو جانی انہیں کہا وہ کس طرح انہیں کہا گفتگو کے اندر ہی تو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کی گل سن کے تو پتھر نکلنے پا لیندے نے ان کی گل سن کے پتھر نکلنے پا لیندے نے کہتا ہے 4 دن کی گل ہے 4-5 دن پہلے یا کچھ دن پہلے میں محمد کو اپنے بھتیجے پر گیا تو میں نے کہا بھی اے میری مٹھی ہے مٹھی دے اندر 10 کیے جب تو 10 کتا کیے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا یہ ابو جہل کہتا ہے تو نے 10 کتا نا کہ تو نبی ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ غیر کا علم نہیں جانتا ہے اس نبی پاک نے فرمایا او کالا نبی ہے جڑا او دسے کہ مٹھی کے اندر کیے نبی کا او ہوتا ہے نا کہ مٹھی والی شے دسے کہ وہ کون ہے سامنے نبی کا ہوتا ہے ان نبی پاک ابو جہل کی ہے زبانی کا تو دس رہا ابو جہل کافر ہے تو وہ کہنا پہ حبیب وہ تیرا تو گل نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ کل پرسوں یا 4 دن پہلے کی گل ہے کہ میں مٹھی دے وچ کچھ کنکریاں لے کے گیا قبضہ بھی میرا مٹھی بھی میری کان بھی میرے زبان بھی میری پکڑ بھی میری قبضہ بھی میرا سارا کچھ میرا ہے لیکن جس طرح مصطفیٰ نے گل کی تھی نا محمد نے گل کی تھی کہ ابو جہل ہے کو پوچھ میں کون ہاں کہ وہ مٹھی دے وچ جڑی کنکریاں سی وہ بول کے کہندیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتھر بھی کندے پڑتے نے انہیں کہا پھر ہو کی کری انہیں کہا تیسری گل میں جس طرح معاویہ کا نا تو میں ان کی اکھ پا کے دیکھاں گا تو میرے پتہ چل جائے گا کہ اکھاں کا رنگ کیسا ہے اکھاں کی زردی کیسی ہے اکھاں کی کہنیاں پئیاں نے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ پھر تو ساری گل ہی مک جائے گی اکھاں تو میں نہیں چاہتا کہ دیکھنا ہے جڑا بندہ ان کی اکھ سے اکھ پا کے دیکھ لیتا ہے بلال حبشی نے ایک دیر دیکھا سی پھر اوندا ہی ہو کے رہ گیا امیہ بن خلف انہوں کوڑے لاتا ہے تبکی ریت نکالتا ہے تبتا سریعہ رکھتا ہے حتیٰ کہ جناب انگارے رکھتا ہے زبان تے کہتا ہے چھوڑ دے محمد نو وہ کہتا ہے جان تے جا سکتی ہے محمد کا ایمان نہیں جا سکتا ان کی اکھاں ایک میری بلال نے دیکھا سی پھر اوندا ہی ہو کے رہ گیا پھر ساڑھے بلے مڑ کے نہیں انہیں دیکھا انہیں کہا پھر بھی کرے گا انہیں کہا جس کو چوتھے نمبر پہ آگے کرنا تو میں ہوگی اس طرح کر کے خوشبو سنگا گا انہوں سنگا گا محسوس کرے گا جسم آئے گا پھر ہو ابو جہل کہتا ہے پھر بھی کل ختم ہی ہو جانے یا بولو سبحان اللہ اسی بولو سبحان اللہ یا اللہ جیرا تیرے نبی کی عزت کی خاطر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ قیامت والے دن معروف نہ رکھی یا اللہ جیرا بندہ ہو اچھی بولے سیدھے لگے اللہ کے بے اولاد ہے اللہ اولاد کا فرما دے بیمار ہے اللہ شفا کا فرما دے گناہگار ہے اللہ انہیں گناہوں نے معاف فرما دے اس طرح دس ہوتی ہے خطیب کی تقریر چھوڑنے واسطے خوشبو سن جائے گا پتہ چل جائے گا وہ کس کیفیت ہے اور ابو جہل کہتا ہے پھر تکالی ساری ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ جس گلی کے وچ گزر جاتا ہے خوشبوئیں خوشبو ہو جاتی ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آ گیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیٹی کی شادی ہے تے اپنے بندوں کوئی تحفہ ہی دے چھڈو
اپنے بندوں کو تحفہ ہی دے دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیرے کو کھجوراں دا ٹوکرا دینا, تیرے کو ایک سوٹ کا جوڑا دینا نہیں. نبی پاک نے فرمایا انہیں کہا ایک کھجور دی ٹہنی توڑ کے لایا, ایک شیشی لایا, اس شیشی کے کھجور دی ٹہنی توڑ کے لایا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر. نبی پاک نے اس طرح کر کے کلائیاں تو اپنا پسینہ مبارک پہنچیا اس بوتل کے اندر ڈال چھڑیا. نبی کے پسینے تے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ خوشبو آوے گی نبی کے پسینے تے بولو سبحان اللہ. اور یہ کیا نبی پاک نے فرمایا اے تحفہ بڑا قیمتی تحفہ لے جا اپنے گھر, جس دن بیٹی کی رخصتی کرنے لگے نا انہوں نے دے دینا ہے. تو انہوں کہنا تھوڑا جا ٹہنی کے نام لا کے اپنے جسم تے لگا لے, اپنے کپڑے تے لگا لے. وہ نبی پاک کا تحفہ لے کے گھر چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق, آپ کے فرمان کے مطابق انہیں اپنی بیٹی دے چھڑیا. وہ جس دن بیٹی رخصت ہونے لگی نا انہیں ٹہنی اندر دبوئی, جسم تے لگایا, حضور تک پسینہ مبارک, باقی خوشبوئاں ماند رہ گئی ہیں, اوپر چڑھ گئی یار خوشبوئاں. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے وچوں اس گھر کا نام بیت المطیبین رکھا گیا, خوشبوئاں والا گھر, خوشبوئاں والا گھر. اور یہ تھے اگر آپ بول سکتے ہیں تو پھر بولیے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے, خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے, اٹھاتے مرحبائے اٹھاتے مرحبائے سونا جو آ گیا ہے. اچھا گل میں حسن کرنا کام توجہ کرنا. وہ کہتا ہے جس گلی کے وچوں, جس محلے کے وچوں, جس جناب جگہ کو, جس گھر کے وچوں سرکار کا گزر آ جا ہو جاتا ہے, وہ گھر خوشبوؤں والا بن جاتا ہے. وہ اچھا وہ کہتا ہے کہ پھر کی کیتا جائے. انہوں نے کہا پھر یہ کرنا ہے, پھر ان کے نال ڈائریکٹ آمنے سامنے مقابلہ کرنا ہے. انہوں بلاؤ, بلایا گیا, سرکار تشریف لے گئے. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کرنے لگا. نبی پاک جس طرح تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وقوحات کا چہرہ دیکھا, بغیر کی زلفاں دیکھی, علم نشرہ کا سینہ دیکھا. انہوں نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا, انہوں نے کیا حبیب نے گل کی تھی, انہوں نے کیا ابو جہل تو جھوٹا ہو سکتا ہے, اے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ابو جہل نے بلایا سی, انہوں نے کہا چلو مناظرہ کر لیتے ہیں. زمین تے جادو چل جاتا ہے, تو کہنا ہے جادو کر, زمین تے جادو چل جاتا ہے. آپ آج سوال آسمان والا کرنا ہے. سوال قرآن پاک ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قرآن پاک کے اندر ایک گل ہے, سورۃ قمر پڑھنا تو اس کے اندر اللہ پاک نے پہلے دن 4 آیتیں جو کہ یہی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے. نبی پاک نے حبیب بن جملی دی کلائی کو پکڑیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو قبیس پہاڑی تے لے گئے, مکہ شریف کے بالکل سامنے. آج کل اتنے ٹاور جڑا بنیا ہوا ہے, انہوں نے جناب اپنی گورنر ہاؤس یا کوئی بنایا ہوا ہے, جگہ بنائی ہوئی سعودی عرب والے. نبی پاک اس پہاڑی تے لے گئے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں بھی سوال کر. انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے, پہلا سوال میں کرساں, جواب تسی دینا ہے, تے دوسرا سوال بھی تسی دینا ہے, تے جواب بھی تسی دینا ہے. سوال بھی دینا ہے تے جواب بھی تسی دینا ہے. نبی پاک نے فرمایا سوال کر. انہوں نے کہا پہلا میرا سوال یہ ہے کہ او جڑا آسمان تے چاند کھڑا ہے نا, یہ 2 ٹکڑے کر دے. اوے ایڈا بڑا معجزہ سرکار دا یار, سرکار کا اتنا بڑا معجزہ, سورج کو واپس پلٹان والا صحیح حدیثاں تو ثابت ہے. سرکار کا معراج کا واقعہ پورے جناب قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے. اور اے چاند والا جڑا معجزہ ہے, سب تو بڑا معجزہ ہے. سرکار کو کی کہتا ہے, اے جڑا چاند کھڑا ہے نا, آج یہ 2 ٹکڑے کر دے اور اچھا سا آ جائے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. اور ایک شان چیک کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چیک کرو. اور چاند کی گلا کرتا پیا, اس چاند کی گلا کرتا پیا جن دے نال سرکار بچپن دے وچ کھیلدے رہے ہیں. ہاں ایتھے بولو کہ تسی سبحان اللہ. آج مسلمان ذرا توجہ فرما, حضرت سید برکت مجدد اہل سنت نائب امام اعظم شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ,
ارشاد فرماتے ہیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن دے وچ ویکھدا سی تسی پکوڑے دے اندر ہوندے سی اور تواڈا جدھر ہاتھ جاندا سی چاند اوپر ہی چلا جاندا سی. یہ تو بچپن دی گلاں نے 40 سال عمر ہو گئی ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. اچھا جتنا میرا زور لگتا پہ یار کچھ بھی سبحان اللہ بول لو پھر بندے کو حوصلہ ہو جاتا کہ اگو بندے سنن واسطے بیٹھے نہیں تو پھر میں تو سنائی جاؤں گا میں سن کے اٹھ جاؤں گا کچھ بھی کرو گھر چلی جاؤ گے لیکن گھر جا کے فیل ہوئے گی یار گل سچی سی بندے دی. تو جڑے بندے ہجے تک چوٹ بیٹھے تھے ہاتھ نہیں اٹھا سکے میں عرض کروں گا گزارش کروں گا ذہن ہتھوں دے سرکار کی عزت کی خاطر ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. اس کو اگلی بھی گال ہے اس کو اگلی بھی گال ہے. چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. ایک گال کی تھی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں یعنی کہ جتنا سرکار کی انگل ہوتی چاند اتر ہی چلا جاتا. چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنیو نبی پاک نے فرمایا اس طرح کر کی تشبیہ میں دے رہے ہیں لیکن ایک اشارہ دے رہے ہیں. حضور نے نہیں فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک چاند کا ٹکڑا ادھر ایک ادھر. سرکار نے فرمایا آؤ وہ پھٹ گئے چاند ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی کہ قیامت قریب آ گئی کیونکہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو مراد ہے کہ ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. چاند دو ٹکڑے ہو گیا توجہ کرنا. نبی پاک نے فرمایا ہم پھر جوڑ بھی دے دیے سبحان اللہ ہم جوڑ دے دیے. سرکار نے اشارہ فرمایا جوڑ کے چاند ہن عرض کرتا یا رسول اللہ ہن دو سوال میں عرض کی تھی کہ سوال بھی کچھ دسنا ہے جواب بھی کچھ دینا ہے. نبی پاک نے میری گل فرمائی. حضور نے فرمایا اے حبیب جمنی تیری یمن کے اندر ایک بیٹی ہے. سرکار نے فرمایا تیری یمن کے اندر ایک بیٹی ہے جی آنکھاں تو دیکھ نہیں سکتی کنا تو سن نہیں سکتی زبان تو بول نہیں سکتی ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتی پیرا تو چال نہیں سکتی. وہ بیمار ہے حکیمہ کو طبیبہ کو بڑے بڑے ڈاکٹر کو تو گئے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. جا گھر چلا جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے حضور کے قدموں میں میں 5 منٹ زیادہ لاؤں گا کیونکہ گل پوری کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر کہہ گیا عرض کرتا یا رسول اللہ دل کا تو پہلے ہی میں دے چکیا سی لہذا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو. لیکن ہن اگلی گل میں تیری کر لگا کہ میں گل کی ہوتے تو میں دلیل بھی دے لگا. حبیب یمنی کہتا ہے میں گل سننے کے بعد اپنے علاقے یمن میں چلا گیا. جس دن میں گھر پہنچا نا دروازہ میں کھڑکڑایا اس طرح کر کے کھڑکایا. جس دن دروازہ کھڑکیا اندروں ایک بچی دوڑتی آ کے پوچھ رہی ہے انتا تکل باب دروازے پہ آنے والے کون ہے. گل کا لطف لینا ہے کیفیت چیک کرنی ہے. اور آنے والے کون ہے جیڑی چل نہیں سکتی سی پکڑ نہیں سکتی سی بول نہیں سکتی سی سوچ نہیں سکتی سی تے بیچ نہیں سکتی سی. بولتی بھی پئی ہے دوڑتی بھی پئی ہے دروازے میں آ کے پکڑتی بھی پئی ہے سنتی بھی پئی ہے دیکھتی بھی پئی ہے. انہیں پوچھا میں تیرا باپ حبیب جمنی میں مکہ دے وچ گیا سی
انہوں نے کہا ابا جان آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آ گیا۔ حبیب جبری کہتا تو چل بھی نہیں سکتی سی، تو بول بھی نہیں سکتی سی، تو دیکھ بھی نہیں سکتی سی، تو سن بھی نہیں سکتی سی، اے کمال کتنا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ سونا آیا سی، میں خواب سی ستی پئی سی، ایک آن والا آیا، سونا آیا، کالیاں زلفاں والا، وہ دہا دے چہرے والا، علم الاسراء دے پیارے سینے والا آیا، وہ آیا تے آ کے چلا گیا۔ بس ہوتا آنا سی، رات وچ آیا، آ کے میرے نال دو چار گلاں کیتیاں، ہاتھ پھیریا، چلا گیا اور نال مینوں اپنا کلمہ بھی پڑھا گیا۔ ہائے ہائے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، کلمہ بھی پڑھا گیا۔ آخری بات ہے کلمہ بھی پڑھا گیا۔ انہوں نے کہا بیٹی پھر میں تیرے تو زیادہ فضیلت والا، کیونکہ وہ کلمہ تو میں ہی پڑھ کے آیا۔ وہ بیٹی کو جواب دیتی ہے بابا جان تھوڑی فضیلت گھٹ ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا تسی اوتھے جا کے کلمہ پڑھایا ہے، وہ ساڈے گھر آ کے کلمہ میں پڑھا گیا۔ تاجدار قصور بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں سونیا تو جان گل آخری سونیا تو جان تے پاویں نہ جان میرے آوڑ میرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اسی التجا کرتے پے جنہیں اس جنت وچ بیٹھ کے تھوڑی بارگاہ وچ عرض کیتی سی یا رسول اللہ کدی ساڈے بھی گھر آؤ۔ حبیب جبری نے کیا سی میری بیٹی نو اللہ شفا عطا فرماوے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ ہن اللہ نے شفا عطا فرمائی، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، سارا گھر مسلمان ہو گیا کیونکہ سرکار اتنے آ کے کلمہ پڑھا گیا نے۔ جناب یہی کہتے پہلے سونیا تو جان تے پاویں نہ جان میرے آوڑ میرے۔ مائیا تو جان سونیا تو جان تے پاویں نہ جان میرے آوڑ میرے۔ نہ لوکاں بانے نہ غیراں بانے تو چاک مچیدہ چاک مچیدہ انہوں کہتے ہیں کہ بکریاں چرانا والا ابو جہل تے ابو لہب نے بکریاں چرانیاں دیکھیا، مکے تے مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلدیاں پھردیاں دیکھیا۔ ابو بکر صدیق او نے، عمر او نے، عثمان او نے، علی او نے جنہاں عرشاں تے جاندیاں بھی دیکھیا۔ عرشاں اتنا لوکاں سونیا تو ساڈا تے دیوی نال میرے آوڑ، سونیا تو ساڈا تے دیوی نال میرے آوڑ میرے، سونیا تو ساڈا تے دیوی نال میرے آوڑ میرے۔ آخری باری کہتا پہ سونیا تو جان تے پاویں نہ جان میرے آوڑ میرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی گلاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔